السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ابھی تک صحیح بخاری کی کتاب وحی اور کتاب ایمان کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور کتاب علم میں بھی الحمدللہ ہم نے حدیث نمبر 84 تک کا مطالعہ کیا ہے، اور آج ہم حدیث نمبر 85 کا مطالعہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 85۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا جب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے، حرج بڑھ جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، حرج سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا، اس طرح، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مراد لی تھی۔ حدیث نمبر 85۔ یہ حدیث حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا، لوگوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج کو گرہن لگا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ پاک ہے۔ میں نے کہا، کیا یہ گرہن کوئی خاص نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا، یعنی ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں حتیٰ کہ مجھے غشی آنے لگی تو میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، ان کی صفت بیان کی۔ پھر فرمایا، جو چیز مجھے پہلے دکھائی نہیں گئی تھی وہ آج سب اس جگہ میں نے دیکھ لی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔ مجھ پہ وحی کی گئی ہے کہ تم اپنے قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ مثل یا کرب کا کون سا لفظ؟ اسما نے فرمایا، میں نہیں جانتی۔ مطلب یہ کہ ان کو یہ یاد نہیں تھا کہ جو مثل کا ورڈ استعمال ہوا ہے، مثل کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا کرب کا لفظ استعمال ہوا ہے، انہیں نہیں معلوم تھا۔ فاطمہ کہتی ہے، یعنی فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے۔ کہا جائے گا قبر کے اندر کہ تم اس آدمی کے بارے میں جانتے ہو جو صاحب ایمان، جو صاحب یقین ہوگا۔ کون سا لفظ؟ فرمایا حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے، میں نہیں جانتی، مجھے یاد نہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو قبر میں جو فرشتے پوچھیں گے کہ تم اس شخص کے بارے میں جانتے ہو جو صاحب ایمان، جو صاحب عقل، ان میں سے ایک لفظ استعمال ہوا تھا۔ وہ کہے گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیل لے کے آئے ہیں، تو ہم نے ان پہ یقین کیا، اس کو قبول کیا، اس کی پیروی کی۔ ہم نے ان کو قبول کیا، ان کی پیروی کی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ 3 بار اس طرح کہے گا، پھر اسے کہا جائے گا کہ آرام سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر فرشتے آئیں گے، وہ پوچھیں گے کہ تم اس شخص کے بارے میں جانتے ہو جو صاحب ایمان، یہ صاحب یقین ہے؟ تو اگر وہ شخص کہے گا کہ ہاں میں جانتا ہوں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیل لے کے آئے ہیں، تو وہ 3 دفعہ ایسا کہے گا تو فرشتے کہیں گے کہ تم سو جا، ہم کو معلوم ہو گیا، ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھتا ہے۔ بہرحال منافق یا شکی آدمی، میں نہیں جانتی، اس میں کون سا لفظ؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے کہا، یعنی کہ دوسری جو بات آگے بڑھا ہے کہ وہ مطلب یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکی یا منافق، ان کو کوئی لفظ، ان میں سے کوئی لفظ یاد نہیں تھا۔ تو وہ منافق یا شکی آدمی کہے گا کہ جو لوگوں کو میں نے کہتے سنا، میں نے بھی کہہ دیا، باقی مجھے کچھ یاد نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جو منافق ہوں گے یا شکی آدمی ہوں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا قبر کے اندر کہ تو اس شخص کو جانتا ہے جو صاحب ایمان، جو صاحب یقین ہے، تو وہ کہے گا کہ میں نے جو لوگوں نے کہا میں وہی کہہ رہا ہوں، باقی میں کچھ نہیں جانتا، یعنی کہ اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ مطلب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں
وہ صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوں گے۔ تو یہ ایک حدیث ہے جو قبر کے اندر ہماری آزمائش ہوگی، اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ حدیث نمبر 87۔ حدیث نمبر 88۔ عقبہ نے ابو الوہاب بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، میں نے عقبہ کو اور جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کو دودھ پلایا ہے، نہ تو نے کبھی مجھے بتایا ہے۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا، مجھے نہیں معلوم تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، نہ تو نے مجھے کبھی بتایا ہے۔ تب عقبہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ آپ سے اس نے یوں دریافت فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس طرح تم اس لڑکی سے رشتہ رکھو گے، حالانکہ اس کے متعلق یہ کہا گیا۔ تب عقبہ بن حارث نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس نے دوسرا خاوند کر لیا۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی عورت نے مطلب کہ دونوں میاں کو بیوی کو دودھ پلایا ہے تو وہ رضائی بہن بھائی ہیں، تو ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ حدیث نمبر 79۔ میں میرا انصار پڑوسی دونوں اطراف مدینہ کے گاؤں بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے۔ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ میں اور میرا ایک انصار پڑوسی دونوں اطراف مدینہ کے گاؤں بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے، جو مدینہ کے پورب کی طرف بلند گاؤں میں سے ہے۔ ہم دونوں باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن وہ آتا تھا، ایک دن میں آتا تھا۔ جس دن میں آتا اس دن کی وحی کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ دیگر باتوں کو اس کو خبر دے دیتا تھا، اور جب وہ آتا تھا تو وہ بھی اسی طرح کرتا۔ ایک دن میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے روز حاضری خدمت ہوا۔ جب واپس آیا تو اس نے دروازہ بہت دور سے کھٹکھٹایا اور میرے بارے میں پوچھا کہ عمر یہاں ہے۔ میں گھبرا کے اس کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا، ایک بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ پھر میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس آیا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ تو کہنے لگی، میں نہیں جانتی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کھڑے کھڑے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ افواہ غلط ہے۔ تب میں نے تعجب سے کہا، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ حدیث نمبر 90۔ ایک شخص حزم بن ابی کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا۔ ایک شخص حزم بن ابی کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں شخص معاذ بن جبل لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چکنا چور ہوتا ہوں اور طویل قرات سننے کی طاقت نہیں ہوتی۔ ابو مسعود راوی کہتے ہیں، اس دن سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعظ کے دوران اتنا غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم ایسی شدت اختیار کر کر لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو۔ میں دوبارہ اس الفاظ کو دہراتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو۔ سن لو، جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے وہ ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان میں بیمار، کمزور، حاجت والے سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معنی نکلتے ہیں کہ ہمیں اپنے دین کے اندر شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 91۔ ایک شخص عمیر یا بلال نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہوئی چیز کے بارے میں دریافت کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ان کو کہیں ملے جو کہیں باہر سے پڑھی ہوئی ہو تو اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بندھن پہچان لے، یا فرمایا کہ اس کے برتن اور تھیلی پہچان لے، پھر ایک سال تک اس کی شناخت کا اعلان کرو، پھر اس کا مالک نہ ملے تو اسے فائدہ اٹھاؤ، اگر اس کا مالک مل جائے تو اس کو سونپ دو۔ اس نے پوچھا اگر گمشدہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ کو اس قدر غصہ آ گیا کہ رخسار مبارک سرخ ہو گیا، اور راوی نے یہ کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اونٹ سے کیا واسطہ؟ اس کے ساتھ خود اس کی مشک ہے، اس کے پاؤں کی سم ہے، وہ خود پانی پر پہنچے گا، خود پی لے گا، خود درخت پر چڑھے گا، لہٰذا سے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک مل جائے۔ اس نے کہا اچھا گم شدہ بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیری یا تیرے بھائی کی ورنہ بھیڑی کی غذا ہے۔ حدیث نمبر 92۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی باتیں دریافت کی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا معلوم ہوا۔ جب اس قسم کے سوالات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادتی کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اچھا اب مجھے جو چاہو پوچھو۔ تو اس شخص نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ سالم بن شعبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ آخر عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے مبارک کا حال دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم ان باتوں کی دریافت کرنے سے آپ پر ناگوار ہوں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 94۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے، جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو 3 بار دہراتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا۔ حدیث نمبر 97۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ہیں جن کے لیے دگنا اجر ہے۔ ایک وہ اہل کتاب سے ہو، اپنے نبی پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ دوسرا وہ غلام جو اپنے آقا اور اللہ دونوں کو حق ادا کرے۔ تیسرا وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو، جس سے شاباشی کرتا ہے، اسے تربیت دے تو اچھی تربیت دے، تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر اسے نکاح کر لے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ پھر عامر نے صالح بن حیان سے کہا ہم نے یہ حدیث تمہیں بغیر اجرت کے سنا دی ہے، ورنہ اس سے کم حدیث کے لیے مدینے تک کا سفر کیا جاتا تھا۔ میں اپنی مطالعہ یہاں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں حدیث نمبر 98 کا مطالعہ شروع کروں گا۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔